السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جناب حامد علی بوبک صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب خیر ہے؟ سب اللہ کا کرم. کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ کاروبار کے حالات اچھے ہیں اگر سمجھیں تو، اگر بن سمجھے کاروبار کریں تو اچھے نہیں ہیں. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. پاکستان کی جو سوسائٹی ہے کیسے ویلتھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ صاحب، ویلتھی اس میں ٹرمز ہیں، مختلف ٹرمز ہیں. سب سے پہلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جتنے بھی انڈسٹریلائزیشن ہے آل بیسڈ آن اسکلس. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایکسپیرئنس کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ویلدی سوسائٹی ہونا ہی نہیں چاہتے. پہلا تو یہ ایک المیہ. المیہ کیسے؟ کہ جس کے پاس اسکل آ جاتی ہے نا، اس کے اندر نخرہ اتنا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں نا کام نہ کروں. بالکل ایسے ہی. میں نے جب یہ آفس بنوایا نا، ڈیفینیٹلی کارپینٹرز کے ساتھ میرا ایک سامنا ہوا. تو کارپینٹر ایک ایسی سکل ہے کہ اگر کارپینٹر کوئی ہو، کام جانتا ہو، میں اس چیز پہ بیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن بھی اس کا فری جائے. پاسبل نہیں. ایڈوانس میں لوگوں نے ان کو پیسے پکڑائے ہوتے ہیں اور وہ ایڈوانس میں ہی خرچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی لیبر طبقہ ہے اس کی ہم نے ایک چیز اپنے کچھ پروجیکٹس میں بھی دیکھی ہے کہ لیبر اتنے دن کماتا ہے جتنے دن اس کے اگلا مہینے 2 مہینے گزرنے ہوں. وہ پھر گزارنے چلا جاتا ہے، وہ ختم ہوتے ہیں تو تب آتا ہے. نہیں، کبھی نہیں آتا. پھر وہ اپنے محلے سے، اپنے رشتہ داروں سے ادھار لیتے ہیں. ادھار لیتا ہے. بالکل ایسے. جب وہ تنگ کرتے ہیں نا، پھر وہ لیبر پہ آتا ہے، پھر وہ اپنے کام پہ آتا ہے، پھر آ کے کماتا ہے. پھر پہلے ان کو ادھار اتارتا ہے. پھر ادھار اتارنے کے بعد، کیونکہ وہ کہوں نہیں جا سکتا، پھر اپنے وہ محلے میں نہیں جا سکتا، تو پھر پہلے ان کو ادھار اتارتا ہے. ادھار اتارنے کے بعد پھر وہ تھوڑی بہت سیونگ کرتا ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو، 2 مہینے لگ جاتے ہیں، 3 مہینے لگ جاتے ہیں. 3 مہینے میں وہ اس قابل دوبارہ ہو جاتا ہے کہ 1.5-2 مہینے کا گزارے. بالکل ایسے ہی. تو وہی بات یہ ہے کہ جو آپ کا ویسٹرن کلچر ہے نا، اس میں اور ہمارے کلچر میں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں کام کو ایک سطح تک ہم نے اس ایک گھر میں 7 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، تو ایک شخص کی ذمہ داری قرار دے دیا. بالکل ایسے ہی. بس اسی نے کر. اچھا، ہم جب ویسٹرن کی بات کرتے ہیں، ویسٹرن کی ہم ماڈرنزم، لائف سٹائل ماڈرنزم کو تو کاپی کرتے ہیں. ہم ان کی باقی چیزوں کو کیوں نہیں کاپی کرتے؟ جیسے ایک آسان سی مثال ہے، اکثر میں کسی سے بات کرتا ہوں، ہمیں جو صاف کرنے آتا ہے، ہمارے جو کوڑا اٹھانے آتا ہے، وہ چوڑا ہے، اور ہم جو گند کرنے والے ہیں ہم بڑے پاک باز ہیں. اسی طرح بھائی ایک ہمارے مذہبی اسکالر وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو کسی مجبوری کی وجہ سے ناچنے جاتی ہے، وہ ناچنے والی، اور جو نچانے والا ہے وہ چودھری صاحب. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. ایسے ہی. جو رات اللہ پاک معاف فرمائے کسی کو ایسی مجبوریوں سے، ایسی چیزوں سے، لیکن جو بھی مجبور ہو کے جاتی ہے، کفل کا واقعہ تو سنا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. یہ معاملہ مجبوری کا ہے نا. بالکل ایسے ہی. اللہ کی مجبوری کا اس کا معاملہ ہے. تو جو مجبور ہو کے جاتی ہے وہ تو ہوتی ہے آشا. ایسے ہی. اور جو لے کے جاتا ہے پیسے والا، ایسے ہی. وہ سپورٹ کا حصہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہماری دھولی سالی کی سالی جو سوسائٹی ہے، یہی دھولے پن کا شکار ہے. جو دوسری بات آپ نے کی نہیں کر سب،
کیسے امیر ہوا جا سکتا ہے, کیسے اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے. ایسے لائف سٹائل کو پہلے ہم لوگ سنتے آئے تھے ہارڈ ورک, بالکل ایسے ہی, اب اس کی جگہ نا لے لی ہے ایک سینٹینس میں اسمارٹ ورک. بالکل ایسے ہی, اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے کیا پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہو, سوسائٹی کو کیا پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہو, اپنی فیملی کے لیے کتنے پروڈکٹیو ہو سکتے ہو, اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے کتنے پروڈکٹیو ہو سکتے ہو. بالکل ایسے ہی, ہمیشہ چینجز جو پالیسیز ہیں وہ اوپر سے بنتی ہیں اور سوسائٹی چینج نیچے سے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, جو آپ کا چینج آنا شروع ہوتا ہے اوپر پالیسیز بن جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی, لیکن میجارٹی امپلیمنٹیشن اوپر سے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, لیکن چینج جب تک میجارٹی آپ کی پبلک چینج نہیں ہوتی تب تک اس سوسائٹی میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایسا چینج نہیں آتا جس کو نوٹس کیا جا سکے. بالکل ایسے ہی, مائنر چینجز. اب جیسے میں اکثر جب علی بابا سے نا پرچیزنگ کرتا ہوں امیزون کے لیے, باقی کچھ اس طرح کی, تو میں دیکھتا ہوں کتنی مشروم گروتھ ہے انڈسٹری کی چائنا کے اندر. بالکل ایسے ہی, کتنا زیادہ مینوفیکچرر ہے جو چائنیز مینوفیکچر جو علی بابا کے ساتھ جڑا ہوا, اور سارا تو نہیں جڑا ہوا, بالکل ایسے ہی, کچھ ہے نا, بالکل, ایک فرض کرے 50% ہے, 20% ہے, 80%, باقی تو مینوفیکچر وہاں بیٹھا. بالکل, اب ہم مینوفیکچر یونٹ پتہ کس کو کہتے ہیں, ہم مینوفیکچر یونٹ کہتے ہیں کہ ایک فارمیس لگی ہو, بالکل, کوئی کم از کم بھی 5-6 بلین کی ہو, بالکل ایسے ہی, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہو, ایسے ہی, ایک شوگر مل لگی ہو, ایسے ہی, ایک ٹیکسٹائل مل لگی ہو, بالکل, ہم اس کو انڈسٹری مانتے ہیں. ایک بندہ گھر پہ بیٹھ کے صابن بنانا شروع کر دینا ہے وہ بھی انڈسٹری. ایک چھوٹی کھڈی جو بندہ بنا لیتا ہے اس پہ کمبل بننا شروع کر دے ہے وہ بھی انڈسٹری. بالکل ایسے, صرف یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ود پیسج آف ٹائم اس انڈسٹری نے گرو کر کے اس کا جو فیوچر ہے نا وہ وہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک کھڈی بنا کے ایک کمبل بنا رہا ہے, ایک کھیس بنا رہا ہے, تو اس نے جا کے اینڈ پہ کاٹن انڈسٹری ہی بننا ہے. بالکل ایسے ہی, اس نے وہی پروڈیوس کرنا ہے, اس کا جو فیوچر ہے وہ اسی طرح سے, کیونکہ اسٹارٹ تو کہیں سے لینا ہے. بالکل ایسے ہی, دوسرا جو کچھ اور اس طرح چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے اس کا اینڈ وہی ہے کہ وہ ایک بڑا انڈسٹریسٹ بنے گا, لیکن آج سوچ رہے ہیں بالکل ایسے اسٹارٹ ہی, تو لے لیا. بالکل, اصل چیز ہے اسٹارٹس. ہمارے یہاں پہ مجھے آپ ہمارے کلچر بڑے ڈفرینٹ ہیں. اگر کسی کا بھائی بہن کوئی والد اوورسیز ہے, اس سے پوچھیں کیا کرتے, کچھ نہیں, بس بیٹے ہوں, والد صاحب باہر ہونے, والد صاحب باہر ہونا. ایسے ہی ہے, یا وہ والد صاحب باہر ہیں, آپ بھی کوئی کام کر لو, آپ بھی اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو امپروو کر لو. آپ اپنا جو سوشل سرکل ہے اس میں کچھ چینجز لے کے آؤ, کچھ ایسی چینجز لے کے آؤ کہ آپ ایک پرومیننٹ پرسنالٹی بنو. وہ جو, اور اس کے لیے کتنا یار اگر دیکھا جائے اس کے لیے کتنا لکی ٹائم ہے. بالکل ایسے, لکی ہے کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھوکا بندہ ہوتا ہے نا, مجبور آدمی ہوتا ہے, کبھی اس کا ایمان بھی نہ سنو, بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے وہ بے ایمان ہو جائے, ایسے ہی, کیونکہ اتنا مجبور ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بلیسنگ ہے کہ یار وہ ان کو جو معاش کی فکر ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی, اب وہ اگر اپنا چھوٹا موٹا مینوفیکچرنگ کا کام, اسمال انڈسٹری, گھر پہ کوئی صابن کی فیکٹری, کوئی پیمپرس کی فیکٹری, کوئی دوسری چیز, بے شمار فیسلٹیز آپ کی یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے. اچھا یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں ہم نے بڑے لوگ دیکھے جو ان سے اوپر بھی گئے, خاص کر پنجاب سائڈ کے ایریاز میں صابن کی فیکٹری سرف گھر میں ایزیلی بن جاتا ہے, اس کی فیکٹری پیمپر بنانے لگ گئے ڈالے پیک کر کے. اچھا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ایشوز کیا ہیں,
سب سے پہلے یہ جو ہمارا ماحول بن گیا ہے گھر کا بھی رولا، گھر والے ہی نہیں چھوڑتے ان کو بیچارے کو، اور تو بنا تیرے بیچی کتنے، تیرے کو کوئی نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اس ماحول کو ہم کیسے؟ دیکھیے مجھے ایک چیز بتائیے، لکس کیوں لیتے ہیں لوگ؟ وجہ کیا؟ کوالٹی اچھی ہے، برانڈ ہے، نہیں ہے ایسا نہیں، ایڈورٹیزمنٹ ایسے ہی ہے، بگ برانڈ کیسے بنتا ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ سے۔ بالکل ایسے آپ کنزیومر کو ہر جگہ سے آگے بتا دیتے ہو کہ اگر تم آنا ہے نا لکس ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ اب تمام جو آپ کے سپر سٹارز ہوتی ہیں فیمیلز، ان کو انہوں نے آپ کپڑے شپڑے پہنا پہنو کے اس لکس لگا کے انہیں کہنا کہ جی یہ لکس ہی سپر اسٹار بنی، یہ ہے آپ کے نفسیاتی وار، بالکل وہ کہا جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی فکس ہو جاتے ہیں بالکل کہ میں یہ لینا، ادروائز بھائی وہی کیمیکل وہی چیزیں آپ لوکل مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتی ہیں وہی ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک انڈسٹری کی فیزیبلٹی رپورٹ دیکھ رہا تھا، کوکنگ آئل، ٹھیک ہے، یہاں نا لوکل کوئی روات میں ایک کوکنگ آئل فیکٹری لگی، اس پہ ایک ویڈیو تھی کسی نے بنائی۔ اب اس میں پرابلم کیا تھا، مطلب اس کے جو مین کہہ لیں کہ کرنچ تھا وہ کیا تھا، اس ٹائم پہ کوکنگ آئل کی پرائس کیا ہے مارکیٹ میں پر لیٹر؟ میں جو لیتا ہوں میرے خیال سے 870 روپے یا 900 روپے۔ اب جو نارمل ہے نا وہ 600 سم تھنگ ہے، 610 پہ آپ کا نارمل کوکنگ آئل اسٹارٹ ہے۔ وہ بھائی صاحب کوکنگ آئل بنا کے دے رہے تھے اور 1 لیٹر دے رہے تھے 320 روپے۔ اچھا، اب آگے اپرچونٹی کیا دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی بھی بندہ آ جائے سیلز مین، میں اس کو ٹارگیٹ دیتا ہوں، اتنے کارٹن 70 کارٹن 100 کارٹن 150 کارٹن وہ اتنے بیچ لے، مہینے میں اتنے بیچ لے، اس کے لیے میں نے اسپیشل انسینٹیوز کا پلان کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر اپنا مارجن لا کے بیچ لیں۔ اب کوئی بھی سیلز پرسن ہے اس کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ 320 میں جا کے لاک کرے، لاکھ روپے لگا لے، وہاں پہ 50,000 روپے لگا لے، لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لگا کے لاک کرے، اور وہی اپنی ٹیگنگ کروا کے اپنی پرائسنگ یا پرائس ٹیگ نہ لگائے، اگر لگانا بھی ہے تو زیادہ لگا لے، اپنی مرضی کا لگوا لے، وہ لگوا کے تو مارکیٹ میں سپلائی کرنا شروع کر دے تو کتنا زیادہ بڑا مارجن کما سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور ان کی آفرز اس کے علاوہ بھی بے شمار تھی۔ اب اس سے سوال کیا انٹر پرسن نے کہ بھائی آپ سستا کیسے بیچ سکتے، آپ سستا کیسے بیچ رہے ہیں جبکہ یہی جو کوکنگ آئل ہے فلاں والا جو برانڈ ہے وہ آپ سے ڈبل پرائس سے بھی زیادہ میں بیچ رہا ہے۔ بالکل ایسے، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا دیکھیں جو ٹی وی سی چلتا ہے، آپ دن میں 12 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ ایڈ دیکھتے ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کوکنگ آئل سیل کر رہا ہے وہ اپنی جیب سے اپنے پروفٹ میں سے آپ کا ایڈ دکھا رہا ہے؟ وہ تو آپ کی کاسٹ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ تک پروڈکٹ پہنچانے کے لیے۔ بالکل، پھر ان کا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ بھی میکسیمم سلیب پہ ہے، ایسے ہے، پھر ان کے جو باقی سارے ہیں پیرامیٹرس ہیں وہ بھی میکسیمم لیول پہ، اس وجہ سے وہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہی اتنی ہائی ہے کہ وہ اس لیول تک بیچ نہیں سکتے۔ بالکل، تو اس وجہ سے جو اسمال انڈسٹری ہے اگر کوئی بھی بندہ اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دو چیزوں کو میجر کر کے اور اچھے طریقے سے دینا شروع کر دے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی۔ یہ خام خیالی ہے۔ میں نا آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی وہ تو پڑھا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی، ہم ہر چیز پہ اپلائی کرتے ہیں، اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہر چیز پہ اپلائی کرتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ یہ
सप्लाई, ये इतना बड़ा गैप, डिमांड क्रिएट करनी है, डिमांड इंक्रीज करनी है, गैप बढ़ाना है, मार्केट में पेनिट्रेट करना है, वो जो 7 P's पढ़ाए जाते हैं और ये वो है, इस तरह की चीज़। अब एक चीज़ पे कोई बंदा भी नजर नहीं रखता। अमीर होने का उससे बेहतरीन और अच्छा तरीका कोई भी नहीं। हम अपने अंदर पहली बात पॉजिटिविटी लेके कितनी लेके आए कि जितना जोर हमने दूसरे को गिराने पे लगाना, बिल्कुल ऐसे आप और मैं डी डॉक्टर भागते हैं, आप हल्के बिल्के ज्यादा भागोगे, मैं जरा मोटा बूढ़ा मतलब कम भागूंगा। लेकिन आप भागते भागते अगर 10 दफा मुड़ के पीछे देखो, आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। बहुत सही। और अगर आप मंजिल पे पहुंच के अपनी मंजिल को ही टारगेट करो तो आप कितनी इजीली पहुंचे। ऐसे ही बिल्कुल। और अगर आप देखते हुए भागते हुए साथ देखो भी और साथ मुझे धक्के भी मार रहे हो तो फिर आपकी कितनी एनर्जी लगेगी। बहुत सही। अब सेम हमारी सोसाइटी का रूल है। बिल्कुल ऐसे। हम क्या करते हैं, दूसरे को गिराते हैं, दूसरे को गिराने के चक्कर में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इस चीज से बाहर निकल आए ना तो हम ग्रो कर जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हम 100% ग्रो कर जाए। दूसरी चीज से जो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही थी, हर डिमांड एंड सप्लाई, सोप की ये डिमांड है, फलां की ये डिमांड है, आपकी घी की ये डिमांड है, आपकी ऑयल की ये डिमांड है, आपकी चीनी की ये डिमांड, हर डिमांड आपके मार्केट प्लेस और निकाली होती है। बिल्कुल ऐसे। राइट। बिल्कुल। लेकिन एक चीज की पाकिस्तान में कभी किसी ने डिमांड एंड सप्लाई को नहीं चेक किया। वो क्वेश्चन आपसे है, कौन सी ऐसी चीज है बिजनेस शुरू करते हुए जो हम लोग, हमारी सोसाइटी में कोई भी बिजनेस शुरू करने जाता है छोटा या बड़ा, वो डिमांड एंड सप्लाई मटेरियल की, चीज़ों की, बाकी चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर चीज़ को उनकी जो फिजिबिलिटी बनाने वाले वो हर चीज़ को मेजर कर देते। एक ऐसी डिमांड एंड सप्लाई होती है, एक ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई होती है जिसको कोई भी बंदा मेजर नहीं करता। वो कौन सी ऐसी चीज़ है? टारगेट ऑडियंस नहीं पता होती, नीच नहीं पता होती। हमारे यहाँ पे ईमानदारी की सप्लाई कितनी है? जीरो। अगर आप ईमानदारी बेचें मार्केट में कितनी बिकेगी? बहुत सारी। सप्लाई नहीं है। डिमांड कितनी है? बहुत है। ईमानदारी, अगर कोई भी ऑनेस्टी है बिजनेस में, फेयर मीन्स है बिजनेस के, सही वाले जो एथिक्स है, अगर वो सारी चीज़ें कहीं पे एक्चुअल में डिमांड होती है तो वो आपकी हर सोसाइटी में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी सोसाइटी में वो सप्लाई कितनी है? अब अमीर होने का एक ही तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी फिजिबिलिटी बनाने से पहले, कोई भी फिजिबिलिटी बनाने से पहले सबसे पहले अपने आप को ये साबित कर दे कि मैंने जो सप्लाई देनी वो ऑनेस्टी की देनी। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। डिमांड तो ऑलरेडी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो पॉइंट है जो समझने वालों के लिए बहुत बड़ा है और ना समझने वालों के लिए बहुत छोटा है। लास्ट में एक चीज़ आपसे शॉर्टली जानना चाहूँगा। पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस, घर से स्टार्टअप, शायद उसने जो है ना बड़ा काम किया इसमें। उस बंदे ने बहुत लोगों को इंडस्ट्री, पर मैंने लास्ट एक उनकी वो पढ़ी ट्वीट, और मैं इसी पे आपकी तरफ भी होऊंगा। अपने रियल एस्टेट में पायनियर में जो अटेंशिप प्रोग्राम, एम्बेसडर प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, उसके बाद एनिमेटर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की। उसने एक चीज़ लिखी हुई थी, मुझे बड़ी वो हुई कि हमने फ्री में रात की रिहाइश तक दे दी दूर दराज से आने के लिए। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग कहते हैं हमें बना के उसका रिटर्न हमें चाहिए। ऐसे है। क्या आपके साथ भी सेम यही हुआ? सेम यही हुआ। मेरे पास ना ऐसे लोग आते
یہ ہماری سائیکی کا پرابلم ہے. میں نے آپ کو پتا کہ پروگرام شروع کیا تھا، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا تھا یہ اینیمیشنس میں. بالکل ایسے. اب اس میں میرے پاس انٹرنشپ کے لیے کچھ بچے آئے. انہوں نے مجھے کہا، میرے بچوں کے ساتھ یہ نا اوپن ایگریمنٹ تھا کہ بھائی آپ کو کوئی بھی کورس بائی کرنا ہے تو آپ کو کمپنی بائی کر کے دے گی، آپ اپنی اسکل کو امپروو کرو. بالکل. اب وہ کر کے دیے. ان کا 1 مہینے کے بعد اب انٹرنشپ پوری نہیں ہوئی تو دماغ اس حد تک خراب ہو گیا کہ بھائی ہم تو پتہ نہیں کیا چیز. اچھا، یہ ہمارے ملک میں اقبال کے شہینوں کو پہلے پرواز نہیں آتی، کوئی تھوڑا سا اڑنا سکھا دے تو وہ پھر بہت اونچا بولیں گے، اونچا اٹھتے ہیں اور ساتھ واپس بیٹھ بھی کرتے ہیں. اڑتے نہیں ہیں نا، مسئلہ تو یہی ہے، اڑتے نہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم اڑ جائیں گے. ایسے ہی ہے. میں نے پھر ان کو بچوں کو سمجھایا، اور یہ ایک نہیں ملٹیپل ٹائم. میں آپ یہ تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جس کو تھوڑا سا گروم کرو وہ لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا تو بن گیا. سیم جو شاہد حسین جویا صاحب ہے، میں ان کا بڑا فین. سیم وجہ میری فین ہونے کی ایک وجہ ہے. ہم نے ایک ناظرین سے نا اپنے ویور سے ایک کویسچن پوچھا تھا، شاید وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کہ ایسا کون سا کنٹری ہے جو انسان کی سکسیس سے زیادہ اس کے فیلئر کو ریٹ کرتا ہے. جی بالکل ایسے پوچھا تھا. بالکل پتہ نہیں کون سی ویڈیو پوچھا تھا، اب آپ کو یاد ہوگا. پتہ نہیں اس پہ آنسرس کیا ہے کیا نہیں ہے. شاہد حسین جویا کو میں نے اسٹڈی کیا، ان کے لیکچرز وغیرہ، ان کی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھی. انہوں نے آج تک کوئی بھی کامیاب انڈسٹری نہیں چلائی. اچھا، سمجھے؟ بالکل. انہوں نے کوئی بھی کامیاب انڈسٹری نہیں چلائی. شروع میں وہ ایک کمپنی میں بقول ان کے کہ میں سویپر تھا، پھر پروموٹ ہوتا میں جی ایم بنا. جی ایم بننے کے بعد میں نے اپنی انڈسٹری لگا لی اور وہ انڈسٹری بیٹھ گئی. اچھا، پھر اور تجربہ کیا، پھر اور تجربہ کیا، پھر اور ایکسپیرینس کرتے گئے یہ کوئی بھی نہ. آخر انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا کو سیکھ لیا یار، اب میں لوگوں کو سکھاتا ہوں. بالکل. جو فیلئرز تھے نا، لوگوں کو سکھایا گیا. لوگوں کو وہ جو جس نے بلب بنایا تھا، کیا نام تھا اس کا، نام میرے ذہن سے نکل گیا اس کا، جس نے انوینٹ کیا تھا بلب، بالکل اس سے پوچھا تھا نا کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے بلب بنتا ہے. اس نے پتہ کیا کہا تھا، اس نے کہ 99 ایسے طریقے ہیں جن سے نہیں بنتے. اچھا، اس نے کہا پوچھ ہی نہیں ہے کہ 99. کہتا ہے نہیں، بلب بنانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے ایسے 99 طریقے ہیں جن سے نہیں بنتا. آپ کے پاس فیلئر کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں. اب جو شاہد جویا صاحب ہے نا، انہوں نے سکھایا کیا لوگوں کو، بچوں کو کیا سکھانا شروع کیا، وہ غلطیاں اوائڈ کرنا سکھائیں جو انہوں نے خود کی تھی. بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا کہ میں ڈوبا تھا یہ چیز اس وجہ سے، یا یہ نہ کرنا. بالکل ایسے. اچھا، میرا فلاں والا بزنس اس وجہ سے خراب ہوا تھا، یار آپ سب یہ نہ کرنا. بالکل. انہوں نے وہ جو فیلئر اپنے تھے نا، وہ ایز اے ایکسپیرینس بچوں کے سامنے رکھ دی. بالکل. جو کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا میڈیسن میں، انہوں نے بتایا کہ میڈیسن میں یہ یار کام نہ کرنا. کیوں؟ وہ کر چکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ نیٹنگ میں گئے، یار یہ نہ کرنا، یہ کیوں؟ وہ کر چکے ہوئے تھے. بالکل. اور وہ کر کے فلاپ ہو چکے ہوئے تھے. بالکل. انہیں پتا تھا کہ یہ جو بھی کرے گا اس کے بعد فلاپ ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی. اس وجہ سے انہوں نے ایک اچھی ٹیم گروم کی ہے. باقی رہ گئی بات آپ کی کہ یار ہمارے یہاں پہ بھائی وہی بات ہے، کیا یہاں کی لوکل لینگویج میں وہ کہتے ہیں نا اچھے چنگے چیلے. وہ میں تو اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ پاکستانی میں مفت راس نہیں آتا. مفت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نا وہ ایک یہاں کی لینگویج کے بڑے آج چیلے لائے نے.
کچھ وہ کپڑے جس نے پہنے ہوتے ہیں نا، ہاں جی تو اس کو چیڑے چیڑے چنگے چیڑے لائے ہیں، چنگے چیڑے وہ کہ جی آپ بس چنگے چیڑے لا کے پھرتے رہو. فیصل رامے کا میں ایک شعر سن رہا تھا، تو وہ ایک اور بندے نے اس کی ویڈیو پہ کمنٹ وہ دی ہوئی تھی، ویڈیو کے ساتھ جو ریویو دیا گیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے. اس نے کہا کہ مجھے علم کے دیس پسند ہے، اور آگے وہ شوری سے ہے تو وہ کہتا ہے بیبی کو بیس پسند ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بھی علم کا یہی حال ہے کہ علم والے اتنے ہی پسند ہیں، زیادہ ہمیں بیبی کے بیس ہی پسند ہے. بیبی کے بیس پسند ہے. تو یہ بھائی حالات یہی ہیں. میرے پاس بائک ہو، میرے پاس اچھی گاڑی آئے کہاں سے، نو میٹر، اللہ دے گا، تم نے محنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نو میٹر کہاں سے آتی ہے، ایسے ہی مجھے نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. بالکل ایسے ہی. یار میں نا آپ سب ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے کہ جو اپنی مسز کو مجبور کرتے ہیں کہ جائے اپنے گھر سے لے کے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے لے کے بالکل. پھر جب ختم ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ بھیجتے ہیں، جاؤ دوبارہ پوچھ لے. یار وہ جو بہن بھائی ہیں اس کے بیچاری کے، وہ جو ماں باپ اس بیچاری کے ہیں، وہ بھی تو محنت و مزدوری کر کے کما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جو بھیجنے والا اس کی غیرت کہاں جاتی ہے، وہ کیوں نہیں نکلتا. بالکل ایسے ہی. اس طرح ہماری جو سوسائٹی، موسٹلی سوسائٹی ہے نا، وہ اسٹاکڈ ہے، وہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ یار کو ہارڈ ورک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کام کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار ایک ہی چیز ہے، کسی دن تو کل لگ ہی جائے گا، تو کیا بھی نہیں لگاتے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، وہ کسی نے بتایا کہ زمین میں سونا ہے، کب کیسے سیکھوں گے زمانے میں. تو وہ ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ انہوں نے لگائی ادھار لے کے، میرے سامنے کی چیزیں ساری 75 لاکھ روپیز اٹھا کے کہیں سے لگا کے زمین کا سونا نہیں نکلا، رات رات امیر نہ ہو سکے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا بھی حال ہے. اور آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ جب بندہ غریب ہوتا ہے، بندہ بہت مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے. میرے والد صاحب ایک دن مجھے بتا رہے کہ انسان کی اگر جیب و معیشت سٹرونگ نہیں ہے تو کبھی نوٹ کرنا کہ وہ نماز میں کھڑا ہو کے، یہ نہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، وہ سب تعریفیں اللہ کی کر رہے ہیں، اس کو نہیں. ہاں اس کے بعد نماز کے بعد اسے کو یہ یاد ہوگا کہ اللہ میں اے ادھار دینے، اے لا دے، اس کو اس طرح پیسے مارنے، اے ایسا یاد ہونا. جب تک معیشت مضبوط نہیں، آپ کی باتیں بھی نہیں ہے، کوئی نہیں امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. مجھے ایک بات بتائیں نا، ہم ممبر بات کرتے ہیں، دیکھیں ایسی چیزیں ممبر سے گائیڈ ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے. جب محلے کی کمیٹی بنی ہوتی ہے، ہاں جی، اس کمیٹی نے مولوی صاحب کو پیسے دینے ہوتے ہیں. ایسے ہی مولوی صاحب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بالکل. ہاؤ دیٹ پاسبل کہ وہ ان کمیٹی ممبران کے خلاف یا اس محلے کے خلاف یا ایسی کوئی وہاں پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی غیر اخلاقی کام وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے ملازم ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو اس سارے سسٹم کو ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ میگا میجر قسم کی جو ہے نا اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. میں یہ بالکل ہمارا ایک ٹاپک ہے جو ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ہم اس پہ بالکل آئیں گے کہ ہمارے جو مساجد ہیں، جو ایک اجتماعی ہر چیز کی جگہ ہوتی تھی، جہاں علم سے لے کے آپ کی پروٹینز کے جو معاملات ہیں جو ہم کورس میں یہ سارے ادھر ہوتے تھے، اب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ہمارا پورا ٹاپک ہے، اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک. اللہ حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم.